اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان باضابطہ طور پر معاہدہ طے پا گیا ہے جو حکومت سازی ہونی ہے مرکز میں، اور پھر سندھ میں تو پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، لیکن مرکز وفاق کے حوالے سے جو ایم کیو ایم ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ بنیادی نکات طے پا گئے ہیں۔ آج اعلیٰ سطح کا وفد رائے ونڈ جاتی عمرہ گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فروخ ستار اور مصطفیٰ کمال، یہ تمام جیتے ہوئے لوگ۔ 17 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی، 28 نشستیں ہیں سندھ اسمبلی میں، جن نشستوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم اس میں خواتین کی نشستیں ڈال لیں قومی اسمبلی میں اور اقلیتوں کی، تو ایم کیو ایم کی تقریباً کوئی 21-22 نشستیں قومی اسمبلی میں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ تو پہلا اتحاد 2024 کے انتخابات کے بعد سامنے آ چکا۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان بنیادی نکات پر اتفاق ہو گیا، مستقبل میں مل کر چلنے پر اتفاق ہو گیا، کچھ شرائط اور فارمولے طے پا گئے، اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور پھر آصف زرداری اور نواز شریف کی جو کل ملاقات طے تھی وہ کیوں نہیں ہوئی، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بنائے گی، پنجاب میں بھی بنائے گی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کھلی پیشکش کی ہے پیپلز پارٹی کو۔ لیکن پیپلز پارٹی والے کیا کر رہے ہیں کہ ایسی شرائط رکھتی ہیں جو کہ نون لیگ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تو اس وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ اب دیگر آپشنز یعنی کہ آزاد اراکین کے آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، رائے ونڈ آمد کی فوٹیج ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے وفد کا اپنے گھر سے باہر آ کر استقبال کیا ہے جاتی عمرہ میں، اور اس کے بعد یہ میٹنگ جاری ہے۔ مریم نواز ہیں، اسحاق ڈار ہیں، شہباز شریف ہیں، ایاز صادق ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، اور دوسری طرف سے آپ کو نظر آ رہے ہیں فروخ ستار، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال اور کامران ٹیسوری، وہ نظر آ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ تو 1.5 گھنٹہ تک ملاقات جاری رہی ہے۔ تو تمام اقتدار حکومت کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہو گئے ہیں، اتفاق ہو گیا ہے، اور نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک تحریری معاہدہ بھی جو ہے وہ طے پائے گا، اور وہ کمٹمنٹس لی جائیں گی ایم کیو ایم کی جانب سے، تاکہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے جب مرکز میں ہو تو اس تحریری معاہدے کے اوپر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، حیدرآباد کے حوالے سے، کیونکہ ان دونوں بڑے شہروں کو ایم کیو ایم اپنا گڑھ سمجھتی ہے۔ تو وہاں پر بھی نون لیگ نے کہا کہ جو ہمارے وعدے وعید ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، کمٹمنٹس جو ہیں وہ نبھائی جائیں گی، اور نواز شریف نے کہا کہ دھوکہ نہیں دیا جائے گا، سبز باغ نہیں دکھایا جائے گا، کراچی کی ترقی، کراچی کے جو لوگ اور خاص کر جو ایم کیو ایم کا وہاں پہ مینڈیٹ ہے اس کا احترام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے زیادہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے میں کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کی بجائے مسلم لیگ نون کی طرف ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا ہے، اور مسلم لیگ نون نے ان کو یقین دلایا ہے کہ مرکز میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے مرکز میں اور سندھ میں وہ حکومت میں بیٹھتی ہے تو بھی ہمارا جو تعاون ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی کلیئر کٹ جو ایک بات ہے وہ کہی گئی ہے، تو اس کو بھی جو ہے بہت سنجیدہ انداز میں لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ دوسری بات، جس طرح میں نے کہا، جوڑ توڑ جاری ہے، عروج پر ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو اس وقت مسلم لیگ نون کا کیمپ ہے یا نواز شریف کا
جو جاتی عمرہ ہے اس میں مسلم لیگ نون کی جولی میں آزاد اراکین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، یعنی مسلم لیگ نون میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے جیتنے والے آزاد ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہے وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا تو اس وقت تک تقریباً کوئی 6 ایم این ایز اور 6 ایم پی ایز جو ہے آزاد جو جیتے تھے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، اور نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ 30 سے زیادہ جو آزاد ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اور اتنے ہی جو ہے وہ ایم پی ایز ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، وہ بے شک تحریک انصاف کے حمایت یافتہ نہیں ہیں، لیکن اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، ان کو نظر انداز کر دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ جیت کر اب دوبارہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا جسچر ہے، کیونکہ یہاں پر مرکز میں حکومت سازی کے لیے جو ہے وہ 169 اراکین ہر حال میں پورے کرنا ہے، اور اگر ہم اس وقت تک بات کریں جو حکومت جو نواز شریف کے جو حامی ہیں، جن کے ساتھ نواز شریف کے رابطے ہیں، اس میں خود مسلم لیگ نون کی آزاد اراکین کو اگر ساتھ ملا لیا جائے تو وہ نشستیں 80 بنتی، جنرل نشستوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں 17 آپ ایم کیو ایم کی لگا لیں وہ 97 بن جاتی ہیں، 3 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کی ہیں، وہ بھی ان کی حمایت یافتہ ہیں، 100 بن جاتی ہیں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام فے کی 3 نشستیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، 103 بن جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو چھوٹی جماعتیں 2-3 اور ہیں ان کی 2 یا 1 نشستیں ہیں، تو ابھی 105 کا فگر جنرل نشستوں کا حاصل ہوا ہے، تو جنرل نشستوں کو لے جانا پڑے گا 133 تک، تو باقی پھر وہ 169 اگر کرنے ہیں پورے تو اس کے لیے خواتین کی نشستیں ان کو مل جائیں گی، اور اس میں پھر اقلیتوں کی نشستیں مل جائیں گی، لیکن 133 جنرل جو نشستیں ہیں وہ اس کا ٹارگٹ پورا کرنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں پیپلز پارٹی کے بغیر بات کر رہا ہوں، لیکن اگر پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر ایک مضبوط اتحادی حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنا زور لگا رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ کے منصب سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ لاہور سے اسلام آباد آ گئے ہیں، زرداری صاحب لاہور میں موجود ہیں، اور جب تک یہ ویلاگ اب تک پہنچے گا ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو بھی جائے نہ بھی ہو، کیونکہ وقت طے نہیں ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنے طور پر آزاد اراکین کے ساتھ رابطے کیے ہیں، لیکن پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے آج رات کو ایک میٹنگ مسلم لیگ نون کی ہو جائے گی، تو اس کا نام نئے وزیر اعلیٰ کا نام آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا، کہ ملک احمد بنتے ہیں، مریم نواز بنتی ہیں، 2-3 اور نام بھی ہیں، لیکن حتمی منظوری قائد مسلم لیگ نون نے دینی، لیکن مرکز میں بھی یہ حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں گو کے 11 نشستیں حاصل کی ہیں، پیپلز پارٹی نے 9 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ہیں، اور جے یو آئی فے کی ہیں، باب نے بھی 4 نشستیں حاصل کر لی ہیں، تو وہاں پر بھی دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے وہ حکومت بناتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت تک ڈیڈ لاک جو ہے وہ موجود ہے، اور کوشش کی جا رہی کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے، کیونکہ نون لیگ وزارت عظمیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، اور بلاول بھٹو زرداری لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، اور آصف زرداری اپنی خاموشی کے ساتھ کوئی نئی گیم تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ آصف زرداری کو بھی یقین ہے کہ جو حکومت سازی ہو رہی ہے اس میں وہ بھی مسلم لیگ نون کے بغیر اور دیگر اتحادیوں کے بغیر اور پی ٹی آئی کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے، تو یہ گیم جاری ہے، گیم آن ہے، جیسے جیسے گیم آگے بڑھتی ہے ہم آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔